الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے اپنی شفقت کی نظر کی اور ہم سیرہ کو ہی لے کے آگے خلفائے راشدین کے بعد ایک بڑے ٹیکنیکل دور میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں پہ پڑھنا بھی مشکل ہے اور پڑھانا بھی۔ بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح بول عطا فرمائے اور توفیق بخشے کہ ہم خیر کے جو بول مستند روایات میں اسٹورین نے، مورخین نے لکھے ہیں، ان سے ہم فیض لیں۔ اور ہم یہ نشیب و فراز پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ ہمارے ماضی میں کیا ہوا، اور اس آئینے میں ہم اپنے شکلوں اور چہروں کو پہچانیں اور اپنے مستقبل اور حال کو بہتر بنائیں۔ حال بہتر ہوگا تو پھر انشاءاللہ مستقبل بھی بہتر ہوگا، کیونکہ ہسٹری ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا عکس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ لرننگ ہے ہمارے لیے ساری انشاءاللہ العزیز۔ جو پیریڈ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ خاصا ٹیکنیکل ہے۔ یزید بن معاویہ کو پڑھنے جا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بیٹے کو۔ پیچھے ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی خلافت کس طرح سے ہوئی اور کیا حالات تھے، اس پہ ہم مزید بحث نہیں کریں گے۔ ہم مختصراً اس کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں دو اتنے بڑے واقعات ہیں یزید کے پیریڈ میں کہ ہمیں ڈیٹیل میں جانا پڑے گا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگلے 2 دنوں میں جو ہم انشاءاللہ العزیز ویکینڈ پہ ہم ثانیہ کربلا، کیونکہ 9 اور 10 محرم ویکینڈ پہ آ رہا ہے، فرائیڈے سیٹرڈے، تو ان 2 دنوں میں ہم ثانیہ کربلا کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور ہم ہیں بھی اسی پیریڈ پہ اور ٹائم بھی وہ آ گیا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آج ہم جو ہے یزید کے پیریڈ کا مختصر جائزہ لیتے ہوئے اس کے دور میں جو دوسرا واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کا، کیونکہ یہ دونوں واقعے ایک ساتھ ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں یزید کا نبرد آزما ہونا، اور پھر اہل کوفہ کا ایک ساتھ ہی، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے شہزادے اور جنت کے سردار ہیں، وہ بھی اسی دور میں مکہ سے روانہ ہوئے ہیں۔ پہلے مدینہ سے مکہ آئے اور پھر مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، تو ہم ان پیریڈ کو ٹچ نہیں کریں گے۔ آج ہم یزید کے دور کے خاص واقعات کو دیکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ اس کا نبرد آزما ہونا دیکھتے ہیں، اور پھر ہم فرائیڈے اور سیٹرڈے کو انشاءاللہ العزیز ثانیہ کربلا 9-10 محرم کو ہی انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی پڑھیں گے۔ ابو خالد یزید، کنیت ہے ابو خالد، نام ہے یزید، اور بن معاویہ بن ابی سفیان۔ یہ یعنی 65 سے 66 ہجری میں پیدا ہوا ہے امیر معاویہ، جب ملک شام کے حاکم تھے۔ یزید کی ماں کا نام یعنی حضرت امیر معاویہ کی زوجہ کا نام محسون بنت بحلت تھا، جو قبیلہ بنی کلب میں سے تھی۔ یہ ان کا بیٹا ہے، نہایت موٹا تازہ، اور جسم پر اس کے بہت بال تھے۔ یزید نے پیدا ہوتے ہی، کیونکہ ایک بادشاہ کے شام پہ پوری حکومت تھی حضرت امیر معاویہ کی، تو حکومت اور امارت کے گھر میں ہی اس نے آنکھ کھولی تھی۔ حضرت امیر معاویہ بڑے ذی ہوش تھے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یعنی دور اندیش بھی تھے۔ انہوں نے یزید کی تعلیم و تربیت کی طرف بڑی خاص توجہ دی۔ 1 یا 2 مرتبہ اس کو امیر حج بھی جوانی میں یعنی ایج میں بنا کر بھیجا۔ فوجی لشکر کی سرداریوں میں بھیجتے رہے تاکہ وہ حکومت کرنے کے طریقے اور رموز سیکھ سکے۔ جب قسطنطنیہ میں حضرت امیر معاویہ نے حملہ کیا تو ایک حصے کی جو فوج تھی نا، اس کا سردار بھی یزید کو بنایا، لیکن یزید کو شکار کا بہت شوق تھا۔ جب امیر معاویہ مرض الموت میں تھے تو وہ دمشق میں تھا ہی نہیں، آدمی بھیج کر اس کو بلوایا گیا، تو اس کو وصیت کی، لیکن وصیت کے بعد اس نے وصیت میں بھی کوئی پازیٹیو آنسر نہیں کیا۔ اور امیر معاویہ نے فرمایا تھا، مفہوم ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میرے بعد تم اپنی مرضی کرو گے، اور اسی خطرناک مرض میں باپ کو چھوڑ کے یزید جو ہے وہ شہر سے باہر دوبارہ شکار کھیلنے چلا گیا۔ گویا آپ یہ سوچیں کہ شکار اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا نا کہ میری بیعت تو ہو چکی ہے، لہٰذا باپ کے مرنے میں میرا مفاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ جب حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے تو دمشق میں وہ تھا نہیں، کئی دن کے بعد آیا، اور ان کی قبر پر پھر نماز جنازہ پڑھی۔ شعر و شاعری کا اس کو بڑا شوق تھا۔ حضرت امیر معاویہ کیونکہ زندگی میں اس کے لیے بیعت لے چکے تھے، کچھ لوگوں نے مجبوری سے، کچھ ناراض تھے، کچھ نے لالچ میں یعنی اس کی بیعت کی تھی، اور جو مدینہ منورہ کے اکابرین تھے انہوں نے تو بیعت کرنے سے صاف انکار کیا ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لینا، مورخین بھی کہتے ہیں اور بعد میں بھی پتہ چلا کہ ایک سخت غلطی تھی،
یہ غالباً پدری جو محبت ہے اس کی وجہ سے، یا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جو انہیں مشورہ دیا تھا اس کی وجہ سے، جو بھی ہے، لیکن حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ مغیرہ بن شعبہ نے مسلمانوں میں ایک ایسی رسم جاری ہونے کا موقع پیدا کر دیا جس سے مشورہ جاتا رہا اور باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بننے لگا۔ آگے پورے اموی دور میں آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل شام نے یعنی فوری طور پہ یزید کی بیعت کر لی، کیونکہ اہل شام کو تو حضرت امیر معاویہ نے رام کیا ہوا تھا پچھلے 20 سال سے، یا ان کی حکومت تھی بلکہ 40 سال سے۔ دوسرے صوبوں کے لوگوں کو بھی یعنی امال کو لیٹر لکھے گئے کہ بھئی بیعت کی تجدید کریں، تو روب تھا حضرت امیر معاویہ کا بھی تک گزرنے کے بعد بھی کسی نے جرت نہیں کی۔ پتہ تھا کہ یزید جو ہے اس نے عاملوں کو خط لکھ دیے ہیں کہ میری بیعت کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اس زمانے میں مدینہ کے جو والی تھے نا، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، وہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، ٹھیک ہے، اور یہ بھی یعنی ابو سفیان کے ہی بیٹے عتبہ کے بیٹے تھے، کیونکہ حضرت ابو سفیان کے مختلف بیٹے ہیں نا، تو ایک یعنی عتبہ بھی ہیں، ایک تو حضرت امیر معاویہ، ایک عتبہ بھی ہیں۔ تو مدینہ کے جو والی تھے وہ حضرت ابو سفیان کے ہی پوتے تھے ولید، اور کوفہ کے والی نعمان بن بشیر تھے۔ یہ دونوں بڑے نیک طبیعت اور صلح جو آدمی تھے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کوفہ بھی ایک ٹیڑھا شہر ہے اور مدینہ والے جو ہیں وہ بھی بیعت نہیں کر رہے، اور یہ دونوں جو عامل ہیں وہ شریف النفس صلح جو ہیں، ان دونوں کے مزاج میں نہ سختی تھی، دوسرے عاملوں کے مقابلے میں نرمی تھی، ٹھیک ہے۔ میں یہ دو آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ دو ہی شہر اس پورے پیریڈ میں، اور پھر مکہ، یہ مکہ اور مدینہ تو ویسے بھی ہماری سارا آنکھوں پہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان واقعات کی نظر میں یہ میں بتا رہی ہوں، کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے۔ تو اس وقت یہ تینوں میں گیم چلے گی نا، تو لہٰذا اس لیے میں دونوں کے عامل آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں، کیونکہ پھر ان میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی، پھر ان کے رویے جو ہیں نا وہ واقعات اور حالات پہ اثر انداز ہوں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مدینہ کے گورنر، اور کوفہ کے والی جو ہیں وہ نعمان بن بشیر، اور دونوں ہی نیک طبیعت۔ جب یزید کا حکم مدینہ میں ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا تو ولید نے سارے اکابرین کو جمع کیا اور خط پڑھ کے سنایا کہ بھئی بیعت کرنی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کا جو حال سنا تو انہوں نے افسوس کیا کہ بڑا افسوس ہوا حضرت امیر معاویہ فوت ہو گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور ولید سے کہا کہ ابھی میری بیعت کے لیے جلدی نہ کرے حضرت حسن نے، ٹھیک ہے، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ مروان بن حکم جو پہلے مدینہ کا عامل اور اب ولید بن عتبہ کی ماتحتی میں مشیر تھا، کیونکہ اس کو ہٹا دیا ہوا تھا مروان بن حکم کو، اب اس کا مشیر بنا دیا ہوا تھا ولید بن عتبہ کا، اس نے ولید کو ترغیب دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی وقت بیعت لی جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنا ٹیڑھا انسان تھا مروان بن حکم، وہ مشورے دے رہا ہے الٹے الٹے، اس نے کہا ابھی بیعت لو تمام حسین کو، ان کو جانے نہ دینا، وہ نکل جائیں گے مدینہ سے۔ لیکن ولید نے مروان کے مشورے کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ اچھا کل دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن زبیر ولید کے پاس ہی نہیں آئے، ان کو بلوایا گیا، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، اور ایک رات وہ مہلت پا کے وہاں سے نکل گئے، اور ان کو بھی ولید نے ہی مہلت دی تھی۔ رات کو موقع پا کر عبداللہ بن زبیر اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ سے نکل کر، یعنی ایک جو مدینہ سے مکہ کی طرف خاص شاہراہ آتی ہے اس کو چھوڑ کے ڈیفرنٹ راستے سے، جو غیر معروف راستہ ہے نا، اس سے چھپتے چھپاتے مکہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اگلے دن ان کی گرفتاری کے لیے مروان اور ولید 30 آدمیوں کا ایک دستہ لے کر نکلے، لیکن انہیں کہیں سراغ نہیں ملا۔ شام کو یہ واپس آ گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کس راستے سے حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے مکہ آ گئے ہیں۔ یہ تمام دن چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے تجسس میں گزرا تھا، لہٰذا وہ حضرت امام حسین کی طرف وہ دن توجہ نہیں دے سکے۔ دوسری شب حضرت امام حسین بھی موقع پا کر مدینہ سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے، اور صبح ان کو پتہ چلا کہ وہ بھی نکل گئے ہیں۔ ولید نے کہا کہ میں تو حضرت امام حسین کا تعاقب نہیں کروں گا، کیونکہ ممکن ہے کہ میں انہیں پا لوں اور مقابلہ ہو، اور تو میں ان کے خون سے تو ہاتھ نہیں رنگوں گا، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے شہزادے ہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور ولید بن عتبہ نے ان دونوں کے نکلنے کا یہ جو اطلاع ہے نا وہ لکھ کے بھیج دی یزید کو۔ اس میں ایک آپ کو تھوڑا سا پہلو نظر آئے گا کہ یعنی بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ ولید بن عتبہ جان کے ان ہستیوں کو یہاں سے نکلنے کا موقع دیا، ٹائم دیا،
کیونکہ مروان تو مشورہ دے رہا تھا، یزید بھی چاہتا تھا فوری بیعت کی جائے، لیکن وہ ان کے ساتھ نبردازماں نہیں ہونا چاہتا تھا، شیف النفس تھا، نیک صالح مسلمان تھا۔ عبداللہ بن زبیر عمر سے تو انہیں کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے تو کبھی نہ خلافت کی خواہش کی، اور ادھر یزید نے بھی خط میں لکھا تھا کہ عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کی جلدی نہ کرنا، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لہٰذا نہ کسی نے عبداللہ بن عمر سے بیعت کے لیے کہا، نہ ان کو چھیڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں ان سے کسی نے زور نہیں ڈالا بیعت لینے کے لیے، لیکن وہ بھی نکل گئے مدینہ سے۔ گویا کون کون نکل گیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، یعنی یہ سارے شہزادے صحابہ زادے مکہ کی طرف چلے گئے۔ اور مکہ میں کس کی حکومت ہے؟ یزید نے حارث بن حر کو عامل بنا کر بھیج دیا۔ اب عبداللہ بن زبیر، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مکہ میں ایک ساتھ داخل ہوئے ہیں، ایک ہی دن داخل ہوئے، کیونکہ ایک دن کے وقفے سے یہ لوگ نکلے تھے نا مدینہ سے، تو یہ اکٹھے مکہ میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھتے ہی عبداللہ بن سفیان بن امیہ نے، جو مکہ کے شرفا میں سے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی دونوں کے۔ پھر اس کے بعد مکہ کے 2000 آدمیوں نے، جو کہ عمائدین اور شرفا میں شمار ہوتے، انہوں نے بیعت کر لی۔ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ عبداللہ بن زبیر نے جو وہاں کا عامل تھا نا حارث، اس کو گرفتار کر کے قید کر لیا، کیونکہ اب ان کی حکومت ہو گئی ہے، اور مکہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کس نے لے لی؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے۔ حضرت امام حسین بھی مکہ میں موجود ہیں، نہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام حسین یا ان کے اہل خانہ سے کہا کہ بیعت کریں۔ گویا حضرت امام حسین آرام سے پیسفلی نہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر رہے ہیں، نہ ماننے ہیں، نہ وہ انسسٹ کر رہے ہیں بیعت کے لیے۔ یہاں کا عامل جو ہے حارث، وہ گرفتار ہو چکا ہے، اور اب کس کی حکومت ہے؟ مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ اسی طرح جب حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس، یہ دونوں شہزادے بھی مکہ میں آئے ہیں، تو انہوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر نے نہ ان سے بیعت کا کہا، نہ انہوں نے بیعت کی، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کا زیادہ تر وقت کعبہ میں گزرتا تھا، وہ عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور ان چند حضرات کے سوا، ان شہزادوں کے سوا، سب نے ان کے ہاتھ پہ مکہ والوں نے بیعت کر لی۔ گویا مکہ میں یزید کی دور حکومت میں ہی کس کی بیعت ہو گئی؟ حکومت کس کی بن گئی؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن زبیر اکثر ملتے، حالانکہ انہوں نے بیعت نہیں کی ہوئی، ملتے، ان سے مشورے بھی کرتے، اور ایسا لگتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے خلافت کی بیعت نہیں لی تھی، بعض مورخین کہتے ہیں، بلکہ میں بیعت اس لیے لی تھی کہ خلیفہ ہم یزید کو نہیں مانتے، اور جب تک عالم اسلام کوئی متفق خلیفہ نہیں بناتا، ہم مکہ میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اپنی حکومت تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا اب آپ کو اتنی بات سمجھ آ رہی ہے۔ اسی دوران سارے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت امام حسین جو ہیں وہ جماعت میں نہیں ہوتے تھے، بعض روایات میں ہیں، لیکن باقی سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے سے چلے، اور اہل مدینہ کی بیعت کر لینے کے بعد مروان نے یزید کے پاس خط لکھ دیا۔ یزید نے فوراً ولید بن عتبہ کو معزول کر کے اس نے کہا کہ تمہاری نالائکی کی وجہ سے وہ بھاگے ہیں، تم نے بھاگنے دیے ہیں، یہاں سے نکلنے دیے، کیونکہ مروان تیز ہے نا، اس نے چغلی لگائی نا یزید کو کہ اس نے نکالے ہیں، لہٰذا اس نے فوراً انہیں سسپینڈ کر دیا۔ کس کو؟ ولید بن عتبہ کو، اور ان کی جگہ عمر بن سعید کو مدینہ کا حاکم بنایا۔ عمر بن سعید نے جب آ کر حکومت سنبھالی تو اس وقت تک یہ صاحب یعنی مکہ میں پہنچ چکے تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں اور وہ حارث کو قید کر چکے تھے، اور وہاں پہ ان کی حکومت تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمیں ادھر ذہن میں اتنا رکھنا ہے کہ حالات ادھر کیا ہو گئے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ اب حضرت امام حسین کو کوفہ والے بھی بلائیں گے، یہ مکہ میں ہے نا، نہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی ہے، چپکے سے رہ رہے ہیں، اب وہ خطوط بھی لکھیں گے، لیکن اس واقعے کو ہم ابھی نہیں چھیڑتے، یہ دونوں واقعات سائڈ بائی سائڈ چلیں گے۔ ہم آج حضرت عبداللہ بن زبیر کی صرف بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم اگلے 2 دن جو ہیں انشاءاللہ فرائیڈے سیٹرڈے 9-10 محرم کو ہم حضرت امام حسین کا پورا وہ پیریڈ، ان کا سفر، ان کا وہاں پہ سارے معاملات کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ مدینہ سے فارغ ہو کر یعنی یہ لوگ آ گئے ہیں مکہ میں، یہاں پہ حکومت ہے۔
اب وہاں پہ سلسلہ یوں ہے، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گی کہ پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. یہاں پہ میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہ رہی ہوں کہ یزید نے یہ حکم بھیجا کہ مکہ کا محاصرہ کر لو، کیونکہ اس کے والد حضرت امیر معاویہ نے اسے وصیت کی تھی کہ باقی اصحاب سے تو درگزر کرنا، اگر وہ قابو بھی آ جائے تو ان سے نرمی کا معاملہ کرنا، لیکن عبداللہ بن زبیر نعوذ باللہ لومڑی کی مانند ہیں، تیز ہیں، دلیر ہیں، چال چلیں گے سیاسی اور تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. اگر وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں تو ان کو ختم کر. لہٰذا یزید نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں مکہ کا محاصرہ کروں گا. لہٰذا اس نے حسین بن نمیر کو لشکر دے کر مکہ کی طرف بھیجا. اس نے حضرت حسین بن نمیر نے آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کہ یزید کی اطاعت کر لو ورنہ مکہ پر حملہ ہوگا. عبداللہ بن زبیر تو بڑے دلیر تھے نا، آپ کو پتہ ہے نا یہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ کے، حضرت بی بی اسما بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے یہ بہن کے بچے ہیں، ان کی گود پلے ہیں حضرت عبداللہ بن، اور بہت دلیر ہیں، بہت دلیر ہیں. انہیں کا مقابلے کی تیاری کر لی. عبداللہ بن زبیر کے بھائی منظر بن زبیر جو مدینہ میں تھے وہ بھی مکہ آ گئے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج کے ایک حصے کا، یعنی اب دو بھائی یہاں ہو گئے ہیں مکہ میں، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت منظر بن زبیر، انہیں فوج کا سپہ سالار بنا دیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے میدان میں نکل کر شام کے لشکر کو للکارا، کیونکہ یہ بیٹے کس کے ہیں دونوں، منظر بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام کے جو بہت دلیر تھے، حضرت اسما کا دودھ پیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے میدان میں نکل کر لشکر کو للکارا، مبازرت کی. ٹھیک ہے نا، کئی شامی مارے گئے حضرت منظر کے ہاتھوں. شام تک لڑائی ہوئی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ لڑائی جو ہے یہ 27 محرم کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 64 ہجری کو. ثانیہ کربلا ادھر ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، وہ ہم پڑھیں گے. یہ دونوں واقعات ساتھ ساتھ ہوئے، لیکن آج میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو اس لیے ٹچ کر رہی ہوں کہ ہم ان کو آج پڑھ لیں. ہم 9-10 محرم کو انشاءاللہ، جبکہ یہ ڈیٹ فال کر رہی ہے ہماری ہسٹری پڑھتے ہوئے اسی جگہ پہ، تو ہم کیوں نہ اس دن پڑھیں اس واقعے کو. اگلے روز حسین بن نمیر نے ایک منجنیق یعنی توپ نصب کر کے خانہ کعبہ پر پتھر پھینکنے شروع کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیونکہ پیچھے سے اس کو آرڈر تھا کہ کعبہ پہ اٹیک کرو. مکہ پورے کا محاصرہ کر لیا. اور یہ جو سنگ باری ہے نا، یہ یعنی جاری رہی ہے تھرو آؤٹ. اور اس میں شامیوں نے پتہ کیا کیا، روئی اور گندک اور اس کے گولے بنا کے اور جلاتے تھے. وہ منجنی کے آگے ڈالتے تھے، اس میں سے آگ نکلتی تھی، اس کو خانہ کعبہ پہ پھینکتے تھے نعوذ باللہ، اور خانہ کعبہ کا تمام غلاف جل گیا، دیواریں سیاہ ہو گئیں. 2 منجنیقیں دن رات خانہ کعبہ پہ پتھر اور گولے برساتی تھیں. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے ابھی 50 سال ہوئے ہیں، 53 ایئرز ہوئے ہیں، 53 سال. ابھی تو کچھ یعنی وہی جنریشن ہے جنہوں نے صحابہ زادے موجود ہیں. مکہ والوں کے لیے گھر سے نکلنا بند. پتھروں کے صدمہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ، چھت گر گئی. اہل شام کے اس معاشرے نے اور شدت اختیار کر لی، اور بھاری 5000 کی اور فوج یزید نے بھیجی. ادھر اہل شام خانہ کعبہ پر سنگ باری کر رہے تھے، اور ادھر یزید جو ہے جو سنگ باری کروا رہا ہے نا، وہ 3 سال 8 ماہ کی حکومت کی مدت کے بعد 38 ایئرز کی عمر میں، 38 سال کی عمر میں انتقال کر گیا. اس کا عمل ادھر کیا ہو رہا تھا، کعبہ پہ پتھر اور آگ گرائی جا رہی ہے، اور ادھر وہ مر گیا. یزید کے مرنے کی خبر سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر کو ملی. انہوں نے اونچی آواز میں شامیوں سے کہا، بدبختو اب کیوں لڑ رہے ہو، تمہارا گمراہ سردار مر گیا. تو حسین بن نمیر جو ان کا لیڈر تھا اس کو یقین نہیں آیا. اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کیونکہ شاطر سیاستدان ہے نعوذ باللہ، تو وہ ہمیں فریب دے رہے ہیں. لیکن تیسرے دن جب اس کے پاس خبر پہنچی کہ وہ تو واقعی مر گیا ہے، تو اس نے فوج کو محاصرہ اٹھانے اور کوچ کرنے کا حکم دے دیا. اور واپسی سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کہ آج شام کو بتھی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ 10 آدمی حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے ساتھ لیے، 10 آدمی حضرت حسین بن نمیر نے ساتھ لیے، اور مقررہ مقام پر پہنچ کر حسین بن نمیر نے کہا، میں آپ کو خلیفہ تسلیم کرنے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں. یعنی وہ بیچارے
یزید کے حکم پہ لڑ رہے تھے. میرے ساتھ 5000 کا لشکر ہے، یہ بھی میری تقلید کریں گے، آپ میرے ساتھ شام چلیں، تمام اہل شام کو آپ کی بیعت کے لیے آمادہ کروں گا. اجاز والے آپ کا ہاتھ پہ بیعت کر ہی چکے ہیں. اہل شام یعنی اگر آپ کو خلیفہ مان لیں گے تو ساری جگہ پہ آپ کی خلافت ہو جائے گی. عبداللہ بن زبیر نے یہ سمجھا کہ یہ مجھے فریب دے کر شام لے جانا چاہ رہا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے وہاں اکیلے جا کے، کیونکہ شام میں تو سارے شامی ہیں تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک اہل شام سے انتقام نہ لوں گا ہرگز انہیں معاف نہیں کروں گا کہ انہوں نے جو کعبہ کا حال کیا ہے، جو صحابہ زادوں کا حال کیا ہے. حسین بن نمار آہستہ آہستہ کلام کرتا تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر اونچی آواز میں غصے سے جواب دیتے تھے. حسین نے کہا میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے لڑتے اور سختی سے جواب دیتے ہیں. غرض حسین بن نمیر وہاں سے جدا ہو کر اپنے لشکر میں آیا اور کوچ کا حکم دیا. بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. انہوں نے قاصد کے ساتھ پیغام بھیجا کہ مجھے ملک شام میں جانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، یہیں آ کر تم لوگ میری بیعت کر لو. حسین نے کہا کہ بغیر آپ کے شام میں جانے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو شام جانا پڑے گا. غرض عبداللہ بن زبیر مکہ سے جدا نہیں ہوئے. حسین بن نمیر جو ہیں مکہ سے مدینہ کے قریب پہنچا تو وہاں پتہ چلا کہ یزید کا جو انتقال ہوا ہے، تو اس کے بعد لوگوں نے بنو امیہ والوں کو مدینہ سے بھی نکال دیا ہے، تو جس پر یعنی وہ واپس شام کی طرف چلا گیا. اب یہاں پہ اب حضرت مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہے. تو عہد یزیدی، یزید کیونکہ 38 سال کی عمر میں فوت ہو چکا ہے، کثرت مینوشی جو بھی تھا، کوئی بھی زیادہ اچھا اس کا کام نہیں تھا. اور یزید کی وفات کے وقت یعنی اس کے دور میں کوئی خاص یعنی کام نہیں ہوا کہ جس کو ہم کر سکیں، سوائے اس کے کہ اس نے مراکش کی طرف جو مہمات بھیجی تھیں، وہاں پہ یعنی مسلمان فوجوں نے بہت زیادہ یعنی وہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے اور انہوں نے آگے قدم بڑھائے. اور حضرت عقبہ کی وہ جو ایک مثال ہے نا کہ جب وہ پہنچے ساحل کے قریب تو اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال کر کہا تھا کہ الہی یہ سمندر اگر میرے راستے میں حائل نہ ہو جاتا تو جہاں تک تیری زمین ہے تیری راہ میں جہاد کرتا ہوا چلا جاتا. اور ساحل سمندر سے ہٹ کر عقبہ نے پھر کیروان کی طرف ادھر کا رخ کیا، شمالی افریقہ کی طرف بہت ساری فتوحات کی. اس کو ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. یزید کی سلطنت تقریباً 4.25 سال رہی. اس کے دور حکومت میں مسلمانوں کو کوئی فتح کامیابی نہیں ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور خلافت کے بعد اندرونی جھگڑے، خلفشار اور ان کی جو یزید کی بیعت ہے وہ ایک بہت بڑا داغ ہے. اور اس داغ کے نتیجے میں حضرت امام حسین کا وہ روح فرسا شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، جس پہ تاریخ ہمیشہ شرمندہ رہے گی، جس میں مسلمانوں کے سر ہمیشہ جھکے رہیں گے. اور یہ یزید کا ایک سیاہ کارنامہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جو بھی ہوا، یزید کی حکومت کو مل جانا، اگر اس کے بعد ہی وہ انسانی رویہ اختیار کرتا تو حالات مختلف ہوتے. لیکن اس نے جب اس کو حکومت ملی تو وہ اور لو و لیب کا شکار ہوا. وہ سیر اور شکار کا رسیہ تھا. خواجہ سرا اس کی خدمت گزاری پہ مامور تھے. رقص و سرور کی محفلیں تھیں. بہت سے عیوب تھے. اس میں جو اس کی حالت تھی نا اخلاقی، اسے ایک منٹ کے لیے مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. تو آپ خود سوچیں کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ کیسے اسے خلیفہ تقسیم کر لیتے. ٹھیک ہے نا. اس کی حکومت کو باطل کی حکومت کہا جا سکتا ہے. اس میں کسی بھی یعنی مورخ نے اس کو کوئی پلس پوائنٹ نہیں دیا. اور حضرت امام حسین نے بھی اپنے مختلف خطبوں میں وہ جو ہم پڑھیں گے کربلا کے سانحہ میں بتایا کہ کیوں انہوں نے اس کی بیعت نہیں کی. تو یزید کا پہلا نکاح ام ہاشم بنت عتبہ بن ربیع کے ساتھ ہوا تھا، جس سے اس کے 2 بیٹے تھے، معاویہ اور خالد. دیکھیے وہ باپ کے نام ہی عربوں میں ہے نا، دادا کا نام پوتے کو دیتے ہیں، معاویہ اور خالد. یزید کو خالد کے ساتھ بہت محبت تھی، لیکن معاویہ کو اس نے اپنا ولی عہد بنایا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا نکاح اس کا ام کلثوم بنت عبداللہ بن عامر سے ہوا، جس کے وطن سے عبداللہ بن یزید پیدا ہوا، جو تیر اندازی میں قابلیت رکھتا تھا. اس کے علاوہ اس کے چند بیٹے یزید کی لونڈیوں سے بھی تھے. اس نے کیونکہ وصیت کی ہوئی تھی کہ میرے بعد میرے بیٹے معاویہ کو حکومت دی جائے، تو گویا اب آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے
کہ سب سے پہلے اموی خلیفہ حضرت امیر معاویہ بن سفیان، دوسرا اموی خلیفہ یزید، اور تیسرا پھر معاویہ ہے. یعنی اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. یزید کے والد کا نام بھی حضرت امیر معاویہ، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ. یزید جب 38 سال کی عمر میں فوت ہوا تو اس نے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے معاویہ بن یزید کو حکمران بنایا جائے. تو معاویہ بن یزید کی کنیت ابو لیلہ اور عبد الرحمن تھی. اس وقت جب وہ بادشاہ بنایا نا تو اس کی عمر 20 سال تھی. بہت نیک نوجوان تھا. لوگوں نے زبردستی اس کے ہاتھ پہ اہل شام نے بیعت کی تھی یزید کے مرنے کے بعد. وہ بالکل بھی بیعت نہیں لینا چاہتا تھا اور وہ بیمار بھی تھا. بعض روایات میں اس نے 40 دن حکومت کی اور بعض میں 3 ماہ بتایا جاتا ہے. تو اس قلیل عرصے میں وہ کیا کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے نا. تو جب اس کی بیماری بڑھ گئی تو اس نے کہا کہ میں تو پہلے ہی نہیں چاہتا تھا کہ مجھے خلیفہ بناؤ، تم نے مجھے زبردستی خلیفہ بنایا، جس کو چاہو بنا لو. اس نے لوگوں سے خطاب کیا. اس نے کہا مجھے خلیفہ نہیں بننا، مجھے اس حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے جس کی بنیادوں میں یعنی اہل بیت کا خون ہے. لہٰذا وہ اپنے محل سراب میں گیا، دروازہ بند کیا، پھر اس کا جنازہ ہی وہاں سے نکلا. اس سے دلچسپی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. تو اب حضرت وہ جب فوت ہوا ہے تو اب حکومت جو ہے بصرہ میں بھی، عراق میں بھی، مصر میں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. اور مروان بن حکم جو ہے وہ بھی یعنی شوخہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کو پیچھے پتہ ہے کہ وہ کیا شے تھا. یہ اس کا جو شجرہ نسب ہے نا وہ مروان بن حکم بن عبد العاص ہے. ٹھیک ہے. عبد مناف کے ساتھ یہ جا کے خاندان نبوت کے ساتھ اس کا شجرہ مل جاتا ہے. اس کی ماں کا نام آمنہ تھا اور حضرت عثمان غنی کے عہد میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں میر منشی تھا. ٹھیک ہے نا. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں کئی دفعہ وہ مدینہ کا گورنر بھی بنا ہے. حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یعنی یزید نے بھی اس کو مشیر بنا دیا، امیر سے ہٹا دیا. معاویہ بن یزید جو ہے وہ جب اس کی خلافت آئی ہے اور اس نے خلافت کو چھوڑ دیے تو حضرت عبداللہ بن زبیر ہی مدینہ کے بھی خلیفہ رہے ہیں، مکہ کے بھی، بصرہ کے بھی، یعنی سارے علاقے سوائے شام کے ان کے کنٹرول میں تھے اور کوفہ کے. اس کے سوا کوئی شخص بنو امیہ میں سے نبوت کا داعی تھا ہی نہیں. تمام اعمال اقام حضرت عبداللہ بن زبیر نے ہی بھیجے اور انہی کی خلافت کو تقسیم کیا. 6 مہینے کے بعد مروان، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اپنے ذہن میں رکھنا ہے، وہ بہت شاطر تھا. وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا اور ملک شام پہ جا کے قبضہ کر لیا. جب معاویہ کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو اس نے وہ بھاگتا چپتا مدینہ سے وہاں پہنچ گیا. عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہر جگہ ہو گئی تھی نا، اور وہاں جا کے اس نے شام کے تخت پہ قبضہ کر لیا. یعنی شام جو ہے وہاں پہ فوج بھی تھی، خزانہ بھی تھا. 40 سال حضرت امیر معاویہ نے اس علاقے کو سٹیبل کیا ہوا تھا. اس وقت عبداللہ بن زبیر اگر وہاں چلے جاتے، لیکن ان کا خیال تھا کہ چال سے بلایا جا رہا ہے، وہ نہیں گئے، تو جس کی شام پہ حکومت ہوتی تھی اس کی سارے صوبوں میں، اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی سارے صوبوں پہ حکومت ہے لیکن شام پہ نہیں ہے نا. شام سٹیبل تھا سب سے زیادہ. تو اب یہ مروان بہت تیز تھا، یہ یہاں سے نکلا اور وہاں جا کے قابض ہو گیا. مروان کی حیثیت ایک باغی کی قرار دی جا سکتی ہے، چونکہ خلافت بنو امیہ کی خلافت کا مجدد بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. بادشاہ گھر تھا نا وہ. تو بہرحال اس نے وہاں جا کے قبضہ کر لیا ہے حکومت کے اوپر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ اب وہ جنگی چالیں چل کے اور اس نے ان کو شہید کر دیا. اور سنگ باری بھی کی کعبہ پہ. حضرت عبداللہ بن زبیر کو نقصان بھی پہنچایا کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ زیادہ تر خوارج تھے، اور خوارج کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو ہیں وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتے. مروان بن حکم ادھر مر گیا چونکہ عبداللہ بن زبیر کا عہد خلافت ابھی کچھ علاقوں پہ تھا، خلافت تھی. تو لہٰذا یزید بن معاویہ بن یزید کے بعد مروان بن حکم حکمران بنا ہے. عبداللہ بن زبیر کی حکومت بھی ساتھ ساتھ چلی ہے. یعنی یہ تھوڑا سا آپ کے لیے کنفیوزنگ ہوگا لیکن آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں. کنیت ابو خبیب ہے، خود بھی صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے بھی ہیں، والد عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. والدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن ہے. آپ کی دادی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. یعنی اتنا سٹرونگ شجرہ نسب ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو 20 مہینے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے.
جتنے یعنی ہجرت کے بعد 20 مہینے مکہ میں کسی کی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو سارے یہودی یہ کہنے لگے تھے کہ ہم نے ان کی نسل باندھ دی ہے، مہاجروں کی ان کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوگا. تو سب بہت پریشان تھے. عبداللہ بن زبیر پہلے بچے تھے جو مدینہ میں پیدا ہوئے، مہاجرین کی پہلی اولاد تھے. اور آپ کے پیدا ہوتے ہی مہاجرین میں اتنی خوشیاں منائی گئیں، کیونکہ یہود یعنی نے جب ان کو دیکھا کہ ایک مدت تک مہاجرین کی اولاد نہیں ہو رہی، تو انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ہم نے جادو کیا ہوا ہے نا، تو اب مہاجرین کے کبھی اولاد نہیں ہوگی. اور اب 20 مہینے کے بعد جب اولاد ہوئی تو انہیں بڑا دکھ اور شرمندگی ہوئی کہ ہم تو بڑے دعوے کر رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کی گود میں پیدائش کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کو لایا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں کھجور چبا کر آپ کو چٹائی تھی. تو پھر یہ شیر دلیر کیوں نہ ہوتا، یہ شجاع شہزادہ کیوں نہ بنتا کہ اس کی گھٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب زدہ، ٹھیک ہے نا، کھجور انہوں نے کھائی ہوئی ہے، وہ گھٹی دی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر بہت روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ساری رات قیام کرنے والے، لمبے لمبے رکوع کرنے والے، لمبے سجدے کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، بہت بہادر، زبردست سپہ سالار، شہ سواری میں تو ضرب المثل تھے، مستقل مزاج تھے، نہایت خوبصورت تقریر کرتے تھے. اور جب وہ تقریر کرتے تھے تو ایسی ان کی صوت کی لہریں تھیں کہ پہاڑوں سے جا کر ٹکرا کے آتی تھی تو ایک سوز بن جاتا تھا فضا میں. اور حضرت عمر بن قیس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کے پاس 100 غلام تھے، جن میں سے ہر ایک کی زبان جدا تھی، اور عبداللہ بن زبیر ان سب میں سے 100 زبانوں میں باتیں کرتے تھے، یعنی اتنا وہ وسیع اللسان تھے. اور انہی کا قول ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو کوئی دین کا کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو خیال کرتا تھا کہ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی دنیا یاد نہیں آتی ہوگی. ایک روز حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس عبداللہ بن اسدی آئے اور کہا کہ امیر المومنین، میں آپ کا فلاں سلسلے سے میں آپ کا رشتہ دار ہوں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا ہاں درست ہے، لیکن اگر غور کرو تو تمام بنی آدم یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں. تو عبداللہ اسدی نے کہا کہ میرا جو نطفہ ہے وہ آپ کے نسل میں سے ہے، یعنی تو آپ کو مجھ پہ خرچ کرنا چاہیے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میں نے تمہارے نان نفقہ کی کوئی ضمانت تو نہیں لی ہوئی. تو عبداللہ بن اسد نے کہا کہ میرا اونٹ سردی سے مر رہا ہے، یعنی لوگ ان کے پاس ان کی عقل و دانش کا آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا تم اس کو گرم مقام پر پہنچاؤ اور اس پر کوئی گرم کپڑا کمبل ڈال دو. عبداللہ نے کہا میں آپ سے مشورہ لینے نہیں آیا بلکہ کچھ مانگنے آیا، اس اونٹ پر لعنت ہے جس نے مجھے آپ تک پہنچایا. عبداللہ بن زبیر نے فرمایا اس اونٹ کے سوار پر بھی وہی کچھ ہو جو وہ اونٹ پر کر رہا ہے، یعنی وہ کسی کا کہ جھکتے نہیں تھے، دبتے نہیں تھے، دلیر تھے. اور ان کا عہد خلافت آپ نے دیکھا ہی ہے، ان کے ساتھ فارج زیادہ مل گئے تھے، اگر ہم اس میں زیادہ ڈیٹیل سے جائیں گے اور پھر وہ اس پہ یعنی لمبا ٹائم لگ جائے گا. لیکن آج کیونکہ ہم انہی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انہی کے حالات کو دیکھیں، تو اب کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کوشش کی کہ وہ کوفہ پر حملے کی تیاریاں کریں، لیکن یہاں سے ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمیشہ وہی لوگ جو ہیں مینز کے نقصان پہنچاتے ہیں. بہرحال ان کی والدہ جو ہیں جب آخری وقت میں ان کو محصور کر دیا گیا، کعبہ کا بہت محاصرہ کیا گیا، تو حضرت بی بی اسما ابھی تک زندہ تھی، طویل العمر ان کی والدہ. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں، خواہش ظاہر کی، ماں سے ملے اور کہا کہ مجھے مشورہ دیں کہ میں ہتھیار ڈال دوں یا لڑوں. تو حضرت بی بی اسما نے جو جواب دیا وہ ہم سب ماؤں کے لیے سننے قابل ہے. انہوں نے فرمایا اے میرے لخت جگر، اگر تو دنیا کے لیے لڑ رہا تھا تو ہتھیار ڈال دے، اور اگر تو رب کا نام بلند کرنے کے لیے حق کے لیے لڑ رہا تھا تو پھر یہ زرہ نہ اتارنا. تو وہ بہادری سے لڑے، بہادری سے لڑے اور آخر شہید ہوئے. اور ان کی جو لاش تھی ان کو سڑک پہ لٹکا دیا گیا، پل کے نیچے لٹکا دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی والدہ کو یہاں سے گزارے تاکہ وہ دیکھے. کئی دن تک وہ لاش لٹکی رہی تاکہ لوگ جو ہیں وہ عبرت پکڑیں. تو حضرت بی بی اسما کیونکہ بہت بوڑھی تھی ان کو گھوڑے پہ سوار کر کے اس پل کے اوپر سے گزارا گیا جہاں بیٹے کی لاش جو ہے وہ لٹکی ہوئی تھی. تو لہٰذا جب وہ پاس سے گزری
تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوچا تھا کہ اب آؤ فغاں کرے گی، حجاج بن یوسف کا خیال تھا جب تک وہ گورنر یہاں کا بن چکا تھا کہ یا بہت آؤ فغاں، ماں چیخے گی، چلائے گرکے گی کہ میرے بیٹے کی میت مجھے دے دو. لیکن ماں کو دیکھیں، ماں نے کہا ابھی یہ شہ سوار جو ہے یہ گھوڑے سے نہیں اترا، اور بڑی دلیری سے گزر گئی، کوئی واہ ویلا نہیں کیا. تو بہرحال یہ ایک سیاہ دبا ہے اموی دور خلافت پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت دی، یعنی صحابہ زادے کو اس طرح سے اور کعبہ کی اس طرح سے کعبہ پہ سنگ باری کرنا. اللہ کریم ہمیں ہسٹری پڑھنے اور پڑھانے کا حوصلہ عطا فرمائے، کیونکہ آگے جو پیریڈ بھی آ رہا ہے کوئی آسان نہیں ہے. اللہ کریم خیر کرے اور ان صحابہ زادوں کی قبروں کو مزید اپنا نور عطا فرمائے، اپنا مزید قرب عطا فرمائے. ان کی دلیری، بہادری اور شجاعت جو مومنین کا خاصہ ہے، اللہ کرے وہ ہماری نسلوں میں منتقل ہو جائے. کیونکہ مومن کیا نشانی یہ ہے کہ وہ شجاع ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، شادل ہوتے ہیں، بڑے دل کے ہوتے ہیں. جب وہ خرچ کرتے ہیں تو کھلے دل سے کرتے ہیں، چوڑے سینے سے. ان کے اندر عاجزی دین کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، لیکن وہ دنیا سے خوف نہیں کھاتے، دنیا ان کا متبع نظر نہیں ہوتی. دعا کیا کریں. یہ تاریخ کے یہ پیریڈ پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کریم ان دلیروں، ان شجاعوں، ان بہادروں کا حوصلہ جو ہے وہ ہماری نسلوں اور اولادوں میں بھی انشاءاللہ منتقل ہو جائے. تو آپ جس مہینے میں ہم ٹائم گزار رہے ہیں، یہ حرمت کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں جو فرمایا بڑا ہی خوبصورت ہے کہ جو حدیث کا مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رمضان میرا مہینہ ہے، اللہ کے مہینوں میں سے مہینہ ہے. محرم جو ہے اللہ کے مہینوں میں سے محترم مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد محرم الحرام میں روزے رکھنا سب سے افضل ہے. اس کو دوبارہ سنیں، اللہ پاک نے اس مہینے کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے. کیا کہ یہ میرا مہینہ ہے. رمضان کے بعد افضل ترین مہینہ کون سا ہے؟ میرے مہینوں میں سے مہینہ محرم الحرام ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد محرم میں آپ کہتے ہیں کہ روزے رکھتے تھے کہ یہ افضل ہے، لیکن انہوں نے تو شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں، جبکہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ محرم میں سب سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے تھے، کیونکہ افضل ترین مہینہ ہے. تو اس کے لیے حضرت امام نووی، کیونکہ ان دنوں یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ شعبان میں آپ نے سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں، تو جبکہ حدیث یہ بتا رہی ہیں کہ محرم میں سب سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے رمضان کے بعد. تو امام نووی نے اس پہ بہت، رحم اللہ علیہ نے اس پہ بہت اچھی جو تفسیر بتائی ہے، وہ تعویل بتائی ہے. وہ کیا ہے کہ عملی فضیلت شعبان کے روزوں کی ہے، کیونکہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال کی ہے، آخری دنوں کی ہے. کیونکہ ایک دوسری حدیث اس کی دلیل میں انہوں نے پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ ہجرت سے پہلے بھی رکھتے تھے، ہجرت کے بعد بھی رکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، تاکہ دوسری قوموں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو، کیونکہ باقی قومیں بھی روزہ رکھتی ہیں. تو انہوں نے فرمایا یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ آخری دنوں کی حدیث ہے. عملی طور پہ آپ نے شعبان میں روزے رکھے ہیں زیادہ، کیونکہ پہلے شعبان میں ہی رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھنے کی فضیلت تھی. لیکن جب یہ حدیث وارد ہوئی آخری ایام میں، تو پھر کیا ہے کہ اصولی طور پہ یعنی عملی جو آپ نے روزے رکھے ہیں وہ شعبان میں ہی رکھے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ محرم میں رمضان کے بعد زیادہ روزے رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور ان دنوں آپ جتنے بھی کوشش کریں روزے رکھیں، کیونکہ متبرک مہینہ ہے. جب حرمت کا مہینہ کہہ دیا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے سارے حرام کاموں سے بچنا ہے. بس یہ آپ ذہن میں رکھیں، حرمت کے جو 4 مہینے اور یہ پہلا مہینہ ہے. پہلے اور آخری کی فضیلت تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ صبح اور شام کے دونوں کناروں پہ اللہ کو یاد کرو. یہ دونوں کنارے، یہ سال کے دونوں کنارے ہیں، ذی الحج اور محرم. ذی الحج میں بھی
یعنی قربانی ہے، حج ہے، روزے ہیں، عشرہ ذی الحج کی فضیلت ہے، اور ساتھ ہی پھر پہلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلے مہینے میں بھی یعنی ہم نے روزے بھی شدت سے رکھنے ہیں، متبرک مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے، برے کاموں سے باز آنا ہے، یعنی برے کام کے حرام کام نہیں کرنے، کسی کی حق تلفی، کسی سے قطع رحمی نہیں کرنی، رشتہ داروں سے جڑ کے رہنا ہے۔ اور اس دن کے ساتھ بہت ساری روایات ہیں۔ زمین آسمان اللہ کریم نے انہی دنوں میں پیدا کیے، انبیاء کی دعائیں قبول ہوئی، لہٰذا ان دنوں میں ہمیں سارے نبیوں کی دعائیں پڑھنی ہیں، کیونکہ جب ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے تو ہمیں بھی انہی دعاؤں کے ذریعے سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ سونے ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دنیا کے دکھوں، جادو جنات کی آگ میں جل رہے ہیں، اللہ سونے ہمیں بھی شفا عطا فرما۔ اللہ کریم ہم بھی فرعونی طاقتیں ہمارا پیچھا طاغوتی طاقتیں کر رہی ہیں، اللہ کریم ہمیں بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس دریا میں سے، اس آگ کے دریا میں سے ہمارے لیے راہ بنا دے۔ ہمیں بھی اسی طرح دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم ہم بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح اس اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، زمین کی تہ، سمندر کا اندھیرا، اللہ کریم اس زندگی کے اندھیروں میں سے ہمیں نکال۔ یعنی انبیاء کی دعائیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ پاک نے داخل کیا، ہم ان کی دعا پڑھی کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور اللہ کریم ہماری اس زندگی کو بھی جنت الفردوس کے انشاءاللہ مزے دیں، اور آخرت کو بھی جنت الفردوس بنا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اس نیت سے بھی پڑھیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات بھی 10 محرم کی روایات موجود ہیں، تو اللہ کریم ہمیں بھی ہمارے بچھڑے بچھڑے کون سے ہیں، کتنے ہی ہمارے بچے ہیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ کریم ہمیں ملا دے۔ اس دن 10 محرم کو یہ بھی دعا مانگے کہ نیک بر ہماری نسلوں کے لیے لکھے جائیں، اور اللہ کریم نیک خاندانوں سے ہمیں ملائیں، اور یہ بھی ہے کہ قیامت بھی اسی دن برپا ہونی ہے، لہٰذا اس دن کے ساتھ بہت 10 عاشوراء، 10 محرم، اور پھر حضرت امام حسین کی حیات کا جان کا جو حادثہ ہے وہ بھی پیش آیا ہے، اور پھر اس میں روزہ 9 اور 10 محرم کا ہم نے لازمی رکھنا ہے، جو جمعہ اور ہفتہ بن رہا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو یہ روزہ رکھے گا اس کے پچھلے پریویس ایئر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ویسے بھی روزہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس کی مشابہت جو ہے وہ اللہ کریم کے ساتھ ہے کہ میرا رب کھانے پینے سے عاری ہے، اس لیے ہم بھی کھانے پینے سے عاری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم اس میں یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ اللہ پاک سے دعا اس طرح سے مانگنی ہے کہ اللہ کریم جیسے تو نے سارے انبیاء کی دعائیں قبول کی، ہماری دعا بھی قبول کر لے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کوشچن کیا ہے کہ شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں جو ہمارے طے ہو چکی ہیں، ڈیٹس ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ محرم میں ہیں تو ہم کر لیں، کیا مذہبی لحاظ سے ہم پہ کوئی گناہ ہوگا؟ دیکھیں محرم میں شادی کرنے میں کوئی مذہبی پابندی تو نہیں ہے، لیکن 9 اور 10 محرم کو آپ اخلاقی پابندی اس طرح سے کہہ لیں کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی ڈیتھ ہوئی ہو، مرگ ہوئی ہو، تو کیا ہم شادیانے بجاتے اچھے لگیں گے؟ کوئی بھی مسلک، کوئی بھی فرقہ اگر ماتم اور نوحہ کر رہے ہمارے ساتھ والے گھر میں، تو اس وقت ہم دھوم دھام سے شادیاں کرتے جچتے نہیں، اخلاقی ذمہ داری ہے یہ، اخلاقی، مذہبی نہیں، اخلاقی لحاظ سے اگر آپ دھیمے ہو جائیں تو زیادہ اچھا، ہم شادیانے بچاتے، اخلاقی ذمہ داری آپ اس کو سمجھیں۔ اور روزے کے ایک کوشچن یہ بھی آیا کہ ہم عاشوراء کا 9 10 جو محرم کا روزہ ہے، کیا اس میں ہم قضا کی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس روزے کی مستقل فضیلت آئی ہے جیسے 9 عرفہ کے روزے کی ہے۔ قضا تو آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن محرم کے روزے کا اجر اور فضیلت سے آپ محروم رہ جائیں گے، لہٰذا اس میں آپ قضا کی نیت نہ کریں۔ اور اس میں یہ ہے کہ 9 10 محرم کو کھانا پکانے اور کھانا کھلانے کے بارے میں پوچھا گیا ہے، جی بالکل روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے مشکات شریف میں صفحہ 170 پہ یہ روایت موجود ہے کہ اپنے اہل و عیال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں خوب فراغی کرو 10 محرم کو، ٹھیک ہے نا، سال بھر برکت اور وسعت ملتی ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری جو ولایت کے سردار ہیں وہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اسے ایسا ہی پایا کہ جو 9 10 محرم کو کھانا پکاتا کھلاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے افطاریوں سحریوں پہ،
فراغی کرتا ہے تو اللہ کریم پورا سال اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے اس مہینے میں کہ کسی حدیث مبارکہ میں جو مختلف روایات ہم تک پہنچتی ہیں، ان کی سند تھوڑی بے شک کمزور بھی ہے، لیکن وہ اتنی تواتر سے حدیث آئی ہیں کہ ان کو مان لینے میں ہی بہتری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے ماہ محرم کا بارے میں فرمایا کہ جو ایک روزہ بھی اس مہینے میں رکھے گا اسے 30 روزوں کا اجر ملے گا۔ اور ایک اور حدیث مفارقہ کا مفہوم ہے کہ 10 محرم کو کسی یتیم کے سر پر جس نے ہاتھ رکھا تو اس کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عاشوراء کے روزے کی افطاری اگر کسی نے کرائی تو تمام امت کے روزہ افطار کرنے کا ثواب ملے گا، اور ایک روایت میں کہ تمام امت کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کا اجر ملے گا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 50 سال بعد، آدھی صدی کے بعد ثانیہ کربلا ہوا ہے، تو اس کی دن کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ یعنی حضرت امام حسین نے تو بندگی، اطاعت اور صبر کی انتہائی کر دی تھی۔ یعنی وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ انسان فرشتوں کے آگے نکل گیا تھا۔ ہم میں سے اکثر صاحب اولاد ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کسی کا اتنا حوصلہ ہے کہ جوان اولاد کو تیار کرے، گھوڑے پہ سوار کرے، اور پھر خیمے، اور پتہ ہو کہ میرا بیٹا ہزاروں کے ساتھ اکیلا لڑنے جا رہا ہے، اور پھر خیمے کے باہر بیٹھ کر اس کے زخمی ہونے، اس کے گرنے، اس کے شہید ہونے کو خود نظارہ کرے، اور پھر اٹھ کے جا کے اس کی لاش اٹھا کے خیمے پہ لے آئے۔ کسی بھی بات کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ عظمت بحیثیت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے، اور بحیثیت انسان ہمارے لیے یہ سارے حالات پڑھنا سننا ہی اتنا مشکل ہے، عمل تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو یعنی پتہ ہو کہ میدان کربلا میں شہادت انتظار کر رہی ہے، یہ ہے کہ اپنی ساری تمنائیں اپنے رب کے ارادوں کی مطاعت کر دیں، اور پھر ربی دوستی ملتی ہے۔ یہ ہے ٹوٹل سبمیشن، جس کا میں آپ کو کہتی ہوں۔ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا، یعنی ہمارا بچے، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارے تمغے، ہمارے سٹیٹس، وہ کچھ نہ رہیں، سب کچھ سبمٹ کر دینا، اور پھر اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین کی شہادت اس کا عملی نمونہ ہے۔ اور ایک رات پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں سب سے؟ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جس کو جانا ہے نکل جائے تاکہ جانے والا شرمندہ نہ ہو۔ جبکہ اکیلے ہیں، اس وقت تو چاہیے تھا کہ میرا ساتھ دو، رکو، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ کہہ رہی میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جس کو جانا ہے چلے جاؤ۔ ویسے بھی انسان کی جو اصلیت ہے نا، وہ چند موقعوں پہ نظر آتی ہے۔ آپ میں سے اکثر کو پتہ ہے کہ جب کسی دوسرے سے آپ کو دکھ پہنچے نا، تکلیف پہنچے، اس میں ریئیکشن آپ کا کیا ہے؟ اس وقت جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں وہ آپ کی اصل فطرت ہے، یا شدید غصے کے وقت آپ کیا بہیو کرتے ہیں، یا تیسرا کیا ہے، کسی شدید کرب میں آپ کا رویہ کیا ہے۔ اور یہ سارا جب ہم حضرت امام حسین میں دیکھتے ہیں تو انتہائی اعلیٰ مقام پہ آپ فائز تھے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم یہاں خطا کھا جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، واہ واہ تو کرتے ہیں باتیں سن کے، لیکن اپنی زندگی کا چلن نہیں بدلتے۔ اگر ہم تجربتاً ہی اس کو اپنی زندگی میں داخل کر کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم وہ جو مستجاب الدعواتی اور جو فقر اور جو ولایت ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ انہی اصولوں میں ہے۔ ہم باہر فقیر ڈھونڈتے ہیں، وظیفے ڈھونڈتے ہیں، فقیری اسلاف کے کردار میں پڑی ہوئی ہے اور واقعہ کربلا میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو وظیفے ہم پڑھتے ہیں نا، جو ہم ذکر کرتے ہیں، اس سے ہمیں ہمارا کنسنٹریشن سپیم جو ہے نا وہ ابراڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مالا جپنے سے کچھ نہیں ہوگا، خود کو اللہ کے سپرد کرنا ہے اور تاریخ سے سبق سیکھنا ہے۔ 9-10 محرم کے روزہ عبادت، تسبیحات، وظائف، اذکار، انبیاء کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا سبق ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی ہستی کو کیسے پلٹنا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کے دل بدل دے، ہم سب کو ان شہزادوں اہل بیت کے طرز زندگی پر عمل کرنے اور ان کی شجاعت
ان کی دلیری، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا دوسروں کو شرمندہ نہ کرنا کہ چراغ بجاؤ میرے سامنے جاتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئے، صبح موت تمہارا انتظار کری، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، بتی بجا دو۔ یہ ظرف آج ہے، ہم تو لوگوں کو چوک میں لوگوں کے پوتڑے دھو دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب تک میں اس کو بے عزت نہ کر لوں چین نہیں آئے گا، 20 بندوں کو فون کر کے نہ بتا لوں اس کے ویک پوائنٹ، مجھے سکون کہاں آئے گا، میں تو اس کو کہیں کا چھوڑوں گی نہیں۔ یہ اس چیز کو بدلنا ہے۔ ثانیہ کربلا میں یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ کریم نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان دنوں میں جی رہے ہیں، لہٰذا ہمیں انہیں کیش کروانا ہے۔ روزے جتنے رکھ سکیں آپ، جتنی عبادات، اذکار، دعا مانگیں اپنی اولادوں، نسلوں کے لیے، انشاءاللہ قبولیت دعا ہے۔ اللہ کریم ہم سب سے اس عمل کو قبول فرما لے، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی دانستہ نادانستہ ہو گئی ہے وہ معاف فرما دے، کرم کر دے، راضی ہو جائے ہم سے انشاءاللہ العزیز، پوری امت سے راضی ہو جائے۔ اور جو ہم دعا مانگنے لگے ہیں اللہ کریم پوری امت کے جن و انس کے لیے اس کو قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وإطراۃہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا کریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا غفور یا کریم، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیری بڑی مہربانی کہ تم نے ہمیں آج کے دن موقع دیا کہ ہم یہ تیرے صحابہ زادوں، تیرے حبیب کے صحابہ زادوں کی بات کر سکیں۔ اللہ کریم اس عمل کو ہم سے، ہماری نسلوں سے اور پوری امت کے جن و انس سے قبول فرمائیں۔ ہم سے ہماری دعا کو اللہ کریم عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرمائیں۔ اللہ کریم جتنے انبیاء نے جو دعائیں مانگی اور جو دعائیں قرآن میں انبیاء کے نام سے ہیں، اللہ کریم ہمیں ان سب دعاؤں کی تاثیر عطا فرمائیں، ان میں سے حصہ عطا فرمائیں، اور پوری امت کے جن و انس کو ان دعاؤں سے آگاہی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم تاریخ کے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، اے میرے کریم مالک، انہیں ہماری زندگی میں اللہ کریم عملی طور پہ ہمیں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان واقعات کی صحیح تاثیر ہماری نسلوں میں منتقل کرا دیں۔ اللہ کریم وہی شجاعت، وہی شرم و حیا، اللہ کریم وہی رکھ رکھاؤ، وہی برداشت، وہی علم اور حلم انہیں عطا فرمائیں۔ میرے کریم مالک اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اپنی معرفت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ناگہانی آفتوں، بری خبروں سے بچائیں۔ اللہ کریم دیس پردیس میں ہمارے پیاروں کی خیر رکھیں۔ اللہ کریم معاف فرما دیں اور کرم کر دیں، اپنے کرم کی نظر فرما دیں۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں راضی برضا رکھیں۔ اے میرے کریم مالک، ہمیں کبھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری نسلوں اور پوری امت کو کبھی کسی یزید کے حوالے نہ کر دینا۔ اللہ کریم کبھی کسی عبید اللہ کے حوالے نہ کرنا، کبھی کسی کوفی کردار کے اللہ کریم شخص کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ کریم ہمارے نفس کی حفاظت فرمانا۔ اللہ کریم نہ ہم کسی پہ ظلم کریں، نہ کوئی ہم پہ ظلم کریں۔ اللہ کریم ظالم بننے سے بہتر ہے کہ ہم مظلوم بن جائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تو بڑا کریم ہے اللہ سونے، تجھ سے ان دنوں میں اللہ کریم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم امت سے اللہ کریم اس وائرس کو اللہ کریم عافیت کے ساتھ اٹھا لیں۔ اللہ کریم امت سے خوف کو ختم کر دیں۔ اللہ کریم امت کو معاف کر دیں۔ اے میرے کریم مالک ہر بیمار کو کامل شفا عطا فرمائیں، اور اللہ کریم جتنے پیارے اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں اللہ کریم ان پہ رحمت فرمائیں، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائیں، اللہ کریم ان کی قبروں کو کشائش عطا فرمائیں، اللہ کریم ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اللہ کریم اس دکھ کو سہنا آسان کر دیں، اللہ کریم یتیموں کی خیر کر دیں، اللہ کریم یتیموں کی خیر کر دیں، اللہ کریم یتیموں کی خیر کر دیں۔ اے میرے کریم مالک، تو وہی رب ہے جس نے کربلا میں حضرت زین العابدین اور اللہ کریم انہیں عطرت پاک
صحابیات کی، اہل بیت کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کریم جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ کر گئے، اللہ کریم ان کے بچوں کی، ان کی نسلوں کی، اللہ کریم ان کے بہن بھائیوں پیاروں کی حفاظت فرمائیں۔ وہی کربلا کی باقیات کی جس طرح سے متبرک باقیات کی حفاظت فرمائی، ایسے ہی اللہ کریم ان کی بھی حفاظت فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ان پہ کوئی سلطان النصیرہ مقرر فرما دیں۔ اے میرے سونے آقا، جتنے بے در اور بے گھر ہیں اللہ کریم انہیں عافیت اور برکت کے پرسکون گھر عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اس روئے زمین پہ بھی گھر عطا فرمانا اور زمین کے نیچے بھی قبر کا کوٹھا ضرور عطا فرمانا، برکت اور کشائش والا۔ اے میرے سونے آقا، اے میرے کریم آقا، ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں معاف کر دیں اللہ کریم۔ زندگی کے ہر قدم پہ بڑی لغزشیں اللہ کریم، بڑی کمیاں کوتاہیاں، بڑی ٹھوکریں اللہ کریم، بہت ہی ناگوار اعمال کیے میرے کریم مالک۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو اپنے قدموں سے ہمیں چلا رہا ہے اللہ کریم، یہ تیرا کرم ہے کہ تیرے بول ہمیں نصیب ہو رہے ہیں۔ اتنی اللہ کریم، اتنی بیرا روی اللہ کریم، اتنی نافرمانیوں کے باوجود اے میرے کریم مالک آگے بھی معاف کرتے رہنا، صحیح رہنمائی فرمانا اللہ کریم، بے ہدایتی سے بچانا اللہ کریم، بے اولادیوں سے بچانا اللہ کریم، غیر کلمہ گو جوڑوں سے بچانا، برے دوستوں سے بچانا اللہ کریم، غربت اور بے روزگاریوں سے بچانا اللہ کریم، نعمتوں کے چھن جانے سے بچانا، نعمتوں کے زوال سے بچانا اللہ کریم، اپنی رحمت کی نظر رکھنا اللہ کریم۔ یہ جو بچے ہمارے سامنے پرورش پا رہے ہیں اللہ کریم، ہم تو آنکھیں بند کر کے قبر کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر جائیں گے، کیونکہ ہمارے بڑے بھی اتر گئے اللہ کریم۔ جب اہل بیت نہیں رہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ جب انبیاء نہیں رہے تو ہماری کیا مجال؟ ہمیں جانا ہے، جو بنا ہے وہ ٹوٹے گا اللہ کریم۔ ان نسلوں کی حفاظت فرما لینا اللہ کریم، ان کے شرم برم بچانا اللہ کریم، ان کے ایمان بچانا اللہ کریم، انہیں بہترین زوج دینا اللہ کریم، ہر بچے کو بہترین نیک صالح جنت کا ساتھی عطا فرمائیں اللہ سنے۔ برے گھروں میں جھگڑے اور طلاقیں اللہ کریم معاف فرمائیں، اور اللہ کریم زوجین میں محبت، سکون، ترم، عافیت اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا عطا فرمائیں اللہ کریم۔ بہت سے لوگ جادو، جنات، نظر بد کا شکار ہیں اللہ سونے، نظر کرم کی کر دیں اللہ سونے، جادو کو ٹال دیں اللہ سونے، جنات کو لگامیں دے دیں اللہ کریم، لا علاج بیماریوں سے شفا دے دیں اللہ کریم۔ حفاظت فرمائیں ہمارے گھروں کی، ہمارے ایمان کی، ہماری عزتوں کی، دوپٹوں کی، آنچلوں کی، شرمگاہوں کی، نگاہوں کی اللہ سونے حفاظت فرمائیں۔ معاف کریں اللہ کریم، معاف کر دیں۔ خاندان میں اللہ کریم بہت توڑ ہے اللہ کریم، خاندانوں میں جوڑ پیدا فرمائیں، محبت پیدا فرمائیں، ترہم پیدا فرمائیں، جھگڑوں کو ختم فرمائیں اے میرے کریم مالک۔ راضی ہو جائیں اللہ کریم، راضی ہو جائیں اللہ کریم، راضی ہو جائیں اللہ کریم۔ ہمارے نفلی عبادات کو اہل کربلا کے لیے اللہ کریم، حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے اللہ کریم ہم مدیہ کرتے ہیں، صحابہ زادوں کے لیے اللہ کریم قبول فرمائیں اللہ کریم، قبول فرمائیں۔ اور ان کی شان میں ہم سے خدا نخواستہ کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی ہو، ہمیں معاف فرمائیں اللہ کریم۔ ہمارے استادوں کی خیر، ہمارے شیخ کی خیر اللہ کریم، نسلوں کی خیر، امت کی خیر، ہمارے دیس کی خیر، اس کی سرحدوں کی خیر، اس کے ایٹمی نظام کی خیر اللہ کریم۔ اس دیس میں جی رہے ہیں اللہ کریم، یہاں کے بھی حکمرانوں کو کلمہ عطا فرمائیں اللہ کریم، یہاں بھی اذانوں کی آوازیں گونجیں اللہ کریم۔ کتنی دلیری سے ہم جہاں تیرا نام لے رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں اللہ کریم، ان کو کلمہ عطا فرما دیں، ان کو ہدایت عطا فرما دیں، ان کی حفاظت فرمائیں۔ اور اللہ کریم ہمارے بیک ہوم میں اللہ کریم، ہمارے بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں، دوستوں کی حفاظت اللہ کریم، ہمارے حکمرانوں کی حفاظت، وزیروں، مشیروں، فقیروں، درگاہوں کی حفاظت اللہ کریم، درویشوں کی حفاظت اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا۔ ہر شخص کو اپنا نام دے دیں اور اپنا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے اللہ کریم ہماری نسل کو قبول فرما لیں، ہمیں قبول فرما لیں۔ قابل نہیں ہے قبول فرما لیں اللہ کریم، بن مانگے وہ ساری خیر عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی اللہ کریم۔ قرآن کا علم، حدیث کا علم، سیرہ کا علم، تاریخ سے آگاہی عطا فرمائیں اے میرے کریم مالک۔ دوزخ سے نجات عطا فرما دینا اللہ کریم، تیرے بڑے ہی
गुनाहगार लथड़े पथड़े से बंदे हैं दुनिया में। अल्लाह करीम हमें दोज़ख से बचा लेना, जन्नत की राहों पे चला के रखना। अल्लाह करीम कुशादा कब्र देना, अल्लाह करीम नूरानी कब्र देना, अल्लाह करीम फरिश्तों से इस्तकबाल वाली कब्र देना। अल्लाह करीम आखिरी बोल तेरा सोना कलमा पढ़ते हुए जाएं। अल्लाह करीम जन्नत के फरिश्तों को हमारी रूह कब्ज़ करने के लिए भेजना। ए मेरे करीम मालिक, क़यामत के दिन अल्लाह करीम मुस्कुरा के देख लेना, अल्लाह करीम मुस्कुरा के देख लेना। ऐसे इसबाब पैदा कर दें कि हम तुझे राज़ी कर लें और तू मुस्कुराए। ये तेरी तौफीक से होगा, ये हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। हम तो बड़े मजबूर हैं अल्लाह करीम। दुनिया में बहुत ऐसे लथड़े पथड़े हैं जैसे जलेबी शीरे के अंदर डिप हो जाती है, अंदर बाहर दुनिया है। सोने हलाल रिस्क देना, तैयब रिस्क देना, नस्लों की जड़ों को हराम से बचाना। अल्लाह करीम कफ़ायत करना अपनी तरफ से, अपने ख़जानों में से कफ़ायत करना, कफालत करना। अल्लाह करीम बड़े लोग दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह करीम मान रख ले, दुआ कबूल फरमा ले, लोगों के लिए आसान रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम ने अपनी शफ़क़त की